بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، آپ کے سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف میں ہم آیت پڑھ رہے تھے کہ جس میں قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں اس کا بتائیں۔ تو اس سے اگلی آیت آپ گفتگو شروع کیجیے گا۔ اگلی آیت 188 ہے۔ فرمایا قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب کو جانتا تو لاستکثرت من الخیر، تو بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں نفع اور نقصان اس کا میں مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل فریضہ ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا کہ آپ یہ کہیے کہ میں صرف اور صرف نذیر اور بشیر ہوں، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس پر توجہ کرنے کے بجائے ہم نے دیگر مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا۔ بالکل بالکل بالکل۔ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دیگر مسائل ہیں میں اس کو آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے۔ یہ علم غیب کا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم تھا، کتنا نہیں تھا، کن چیزوں کو آپ جانتے تھے، کن کو نہیں جانتے تھے۔ ہمارے ہاں اتنا اختلافی مسئلہ ہے، یہ اتنا اختلافی مسئلہ ہے کہ اس پہ ہمارے ہاں پورے مناظرے ہو جاتے ہیں، اور کئی جانیں بھی اسی بنیاد پہ گئی ہیں کہ اب آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ علم غیب تھا، دوسری طرف یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نہیں تھا۔ یہ اتنا اہم مسئلہ کیوں ہو گیا ہے، اتنا بنیادی مسئلہ کیوں ہو گیا ہے کہ اس پہ ہم دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہم ہٹ گئے، قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، اور ہم اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے فرقے اس کی حقانیت کو ثابت کرنے میں ہم لگ گئے۔ یعنی جو مسائل ہمارے بڑوں نے اختیار کیے، جن مسائل پر تحقیق کی اور جن بنیادوں پر اختلاف شروع ہوا، ہم نے ان کی لکیروں کو اور دیواروں کو ہم نے زیادہ مضبوط کیا، جس وجہ سے یہ مناظرے اور یہ مباحثے اور ہمارے ہاں قتل و غارت تک بھی نوبت پہنچی۔ آپ کو میں ایک مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ قرآن پاک کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ یہ فرما دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، بالکل، لیکن فرق کیا، انما یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں بحث کیا شروع ہو گئی، نور و بشر کی۔ وہ فرق تو یہاں سے ہی نبی واضح اکرم ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر بشر ہے۔ ایک نے کہا کہ بشر ہیں، ایک نے کہا کہ نور ہیں۔ اب یہ اس پر مناظرے، اسی طرح مناظرے شروع ہو گئے جیسے یہاں پر جو آپ نے اشارہ کیا، اس پر مناظرے ہو گئے۔ اب حالانکہ قرآن مجید کیا بات بیان کر رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جائے۔ اچھا، وحی اس پر توجہ کسی نے نہیں کی کہ یہ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا افتخار ہے کہ رب ذوالجلال ایک انسان سے، ایک بشر سے، یعنی کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ایک بشر کو چنتا ہے، کلام کر رہا ہے، اور اس سے پھر اللہ کلام کر رہا ہے، اپنی وحی نازل کر رہا ہے۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مرتبہ اور مقام، اس پر نہیں توجہ کی گئی۔ یعنی پیغمبر کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ کا معیار کیا بن گیا
کہ اگر ہم پیغمبر کو نور ثابت کر دیں گے تو یہ پھر مقام بڑا بلند ہو جائے گا. وہی پہ کسی کی توجہ نہیں گئی, یعنی اس پر نہیں توجہ کی گئی. یہی صورتحال یہاں پر بھی اگر آپ توجہ کریں نا کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کا جو مقام ہے یا اس کا فریضہ ہے وہ کیا بیان فرما رہا ہے, ان انا الا نذیر و بشیر, کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں نذیر اور بشیر مجھے اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. اب یہ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ خدا ایک انسان کو, ایک بشر کو, ایک پیغمبر کو کہتا ہے کہ آپ کو میں نے زمین پر بھیجا ہے, چن لیا, مبعوث کیا ہے, چنا ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں, وارن کریں نافرمانوں کو, اور جو ایمان والے ہیں صالح عمل کرنے والے ان کو آپ خوشخبری دیں. اتنا بڑا یہ اعزاز, یعنی خدا ان کی پیٹھ پہ کہہ لیجئے ان کے پشت پہ خدا کھڑا ہوا ہے. بالکل دست قدرت ہے کہ اس کی حمایت اور اس کی تائید اور نصرت اس کو حاصل ہے, اور جو وہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے تو وہ خدا کا حکم ہے, خدا کی وحی ہے. یعنی یہ مقام اور مرتبہ جو قرآن بیان کر رہا ہے اس طرف توجہ نہیں گئی. بحث کس پر شروع ہو گئی کہ بھئی پیغمبر کو کتنا اختیار حاصل ہے, نبی کو کتنا علم حاصل ہے, غیب کا علم کتنا حاصل ہے, یہ بحثیں ہم نے شروع کر دی. حالانکہ اس کو بھی قرآن مجید نے کئی اور مقام پر واضح کر دیا. بالکل جی, بالکل صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, نبی علیہ السلام کو غیب تھا یا نہیں تھا, یہ بنیادی عقیدے میں بھی شامل کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کو ایک جو مذہبی جو گروہ ہے یا فرقہ آپ کہہ لیں, یا وہ اس کو شمار کرتے ہیں کہ یہ عقیدے کا بنیادی جز ہے, اور اگر آپ کو اس عقیدے پہ اعتبار نہیں ہے یا آپ اس کو اپنا عقیدہ نہیں سمجھتے, آپ کا بیلیف اس طرح کا نہیں ہے, تو آپ کے عقیدے پہ بھی شک ہو سکتا ہے. تو آپ بتائیے گا کہ یہ بنیادی جز ہے عقیدے کا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرماتا ہے تو اللہ عالم الغیب ہے, اور وہ غیب سے ہی بندے سے بات کر رہا ہے نا, وہی نازل کر رہا ہے. اب کسی اور پر تو وہی نہیں اتر رہی. اب جو خدا اپنے پیغمبر کو, اپنے نبی کو, اپنے رسول کو بتاتا ہے وہ غیب کی بات تو ہوتی ہے نا. بالکل. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب حضرت مریم کے حوالے سے جو مسئلہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو غیب کی وحی کی, ہم نے آپ کو بتایا, یہ خبر ہم نے آپ کو دی. اس وقت آپ موجود نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کا واقعہ, تو وہاں پر بھی اللہ یہی کہتا ہے کہ نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے. تو یہ غیب کی خبر تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے. بالکل. لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا, تو لہٰذا یہ غیب کی بات تو ہوگی نا, غیب کا علم ہو گیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا. تو لہٰذا پیغمبر کی پشت پر خدا کی تائید ہوتی ہے, مدد اور نصرت ہوتی ہے, رب کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جب موقع بنتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو علم عطا کرتا ہے, بتاتا ہے, مستقبل کے بارے میں بھی بتاتا ہے, جو ماضی کا علم ہے اللہ وہ بھی اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایسی کیا بحث ہے کہ جو ہم نے اپنے ہاں شروع کر دی اور اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں فرقے بن گئے. یعنی قرآن مجید اس بات کو بیان کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا کہ فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے پھر جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر جو جسے چاہتا ہے پھر اس کو غیب کا علم دیتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو یہ تو خدا کی مرضی ہے. اب جس پر وحی اتر رہی ہے تو خدا کیا جو وحی ہے تو وہ غیب کا علم نہیں ہوتا. دشمنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, کفار و مشرکین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, یقین دلایا جا رہا ہے, رویا کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے. ماضی میں جو واقعات گزرے انبیاء اور رسل کے, وہ کہاں سے آئے؟ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور وہ علم عطا کیا. تو لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں بحث اس طرح کی شروع کر دی جاتی ہے, قرآن مجید سے اگر تمسک کیا جائے نا, قرآن سے تعلق قائم کیا جائے تو ان بحثوں کا کوئی وجود نہیں رہتا. یہ کب شروع ہوئی ابحاث ہمارے خاص طور پہ جنوبی ایشیا کہہ لیں یا سب کانٹیننٹ صرف کہہ لیں, یہ زیادہ تر ابحاث اس طرح کی اس خطے میں ہی ہمیں زیادہ تر ملتی ہیں اور مناظرے اور یہ چیزیں اس میں ملتی ہیں. کیا بنیادی وجہ تھی اور کیا بنیادی حالات تھے جن حالات کے اندر یہ ابحاث شروع ہوئیں؟ اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابحاث شروع کروائی گئیں کسی تیسری قوت کی طرف سے, آپ کا اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک کتاب جو ادارے نے شائع کی ہے
اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذہبی شناختوں کے حوالے سے جو کتاب ہم نے شائع کی ہے اس میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ سمپل اور سادہ بات یہ ہے کہ یہ انگریز کے آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ وہی زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کو زوال کا سامنا کرنا پڑا، مغلیہ حکومت کا زوال ہوا، اور پھر ان کے آخری دور میں جب انگریز کا یہاں پر تسلط قائم ہوا تو یہاں پر یہ ابحاث شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے اسباب ہیں۔ ایک سب سے بڑا جو کنسرن تھا علماء کا وہ یہ تھا کہ مسلمان اپنی مذہبی شناخت کو کھوتے چلے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ گم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مذہبی شناخت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اسلام اور اسلام سے متعلقہ جو ہماری روایات ہیں، ہماری رسوم ہیں، ہمارے رواج ہیں، ان پر جو اثرات تھے وہ ہندو مذہب کے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ عمل بھی کم ہو گیا تھا اور اثرات بھی زیادہ، اثرات رسوم و رواج پر وہ اثرات آج بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یا پھر یہ صورت تھی کہ اب ہندوؤں کے بعد جب مسلمان مغلوب ہو گئے، اب یہ صورت سامنے آ گئی کہ اب انگریز بھی آ گیا، تو لہٰذا اور زیادہ خطرہ مسلمانوں کو لاحق ہو گیا۔ تو وہاں سے پھر یہ ابحاث شروع ہوئی، یعنی سید اسماعیل کی طرف سے یہ شروع ہوئی، پھر اس کے مقابلے میں پھر علامہ فضل حق خیر آبادی، پھر اس کے بعد جیسے معاملہ چلتا آیا پھر مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، پھر مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور دیگر علماء مختلف مسالک کے، یہ پھر ان میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کی جو بنیادی وجہ ہے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغلیہ دور ختم ہوا، انگریز کا دور شروع ہوا۔ اب جو پرابلم سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اپنی شناخت ہے اس کو نہ کھوتے چلے جائیں۔ تو اس ضد میں یہ جو مسائل ہیں، اس اختلاف میں یہ مسائل پھر اجاگر ہوئے اور یہ مسائل ہمارے سامنے آئے۔ ان ابحاث پہ جو جنوبی ایشیا میں بر صغیر میں یہ شروع ہوئیں اور اس کا پس منظر کیا تھا آپ اس پہ بات کر رہے تھے۔ اسی آیت میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت اگر ہم پڑھیں نا تو یہ ہمارے بہت سے مسائل جو سب کانٹیننٹ کے اندر ہیں وہ انہی مسائل سے متعلق ہیں۔ لا املک لنفسی، اب یہ والا جو معاملہ ہے، ایک تو پہلے اس سے آپ بتا دیجئے گا کہ اس آیت میں ان الفاظ کا خاص کوئی کانٹیکسٹ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، آپ یعنی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، یہ کیوں بیان کی گئی ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ یہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر بھی ہو، کفار و مشرکین جس طرح کی توقعات وابستہ کرتے تھے اور جو خیال کرتے تھے، یعنی ان کو تو اس پر بھی اعتراض ہوتا تھا نا کہ یہ پیغمبر جو ہے نبی، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے۔ تو ان کا جو تصور تھا ایک نبی، ایک پیغمبر کے بارے میں، ما فوق الفطرت قسم کا تصور تھا، ماورائی قسم کا تصور تھا کہ بھئی یہ کیسا خدا کا نمائندہ ہے کہ یہ شادیاں بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، یہ کھاتا ہے، ہمارے اندر ہی رہتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو یہ کیسا بھئی خدا کا نبی اور پیغمبر ہے۔ تو یہ اصل بات تھی جس پر بتایا کہ بھئی میں بھی ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میں بھی مالک نہیں ہوں نفع اور نقصان کا، یہ تو میرے رب کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ تو رب کے مقابل میں جب ایک پیغمبر بات کر رہا ہے، ایک نبی بات کر رہا ہے، تو وہ اپنی عاجزی کو، اپنی عبدیت کا اس انداز سے اظہار کرتا ہے، اور کفار کو ان کے اس اعتراض کا یا توقعات کا یا امیدوں کا جواب دیتا ہے کہ جو تم نے تصور کر رکھا ہے ایک رسالت و نبوت کے بارے میں، تو وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک اور چیز بھی ہے، یہاں جو لا املک لنفسی ہے، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہمارے ہاں ہے۔ لا املک الا نفسی، الا نفسی بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا یعنی میں نفع اور نقصان کا مالک۔ اب یہاں پہ پھر بات آ جاتی ہے ملکیت کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اختیار رکھتے تھے اور کتنا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ اب ہمارے ہاں مختلف ٹرمنالوجیز بھی ہیں کہ وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کریں، اور اس بنیاد پہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے بھی، گمراہی کے فتوے بھی جاری کیے، اور پوری کتابیں لکھیں، پورا لٹریچر لکھا، اور پوری ایک ایسی نسل ہم نے تیار کی کہ جو ان مسائل پہ اس کو فنی بھی لیتی تھی اور پھر ان مسائل پہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز جذبات کا اظہار بھی کرتی تھی۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے، آپ کے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کا باعث بنے گی اور معلومات آپ کے لیے ہوں گی کہ مسلمانوں میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا آپ کے اوصاف، اختیارات اور آپ کی شخصیت اور ذات کے مختلف پہلوؤں پر کبھی بحث نہیں ہوئی تھی،
کبھی اختلاف نہیں ہوا تھا. یہ ماضی کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں پوری اسلامی تاریخ پڑھ کر آپ دیکھ کبھی لیجیے ایسا نہیں ہوا. یعنی قرآن پر ابحاث موجود ہوں گی، اختلافات موجود ہوں گے، خدا کی ذات پر بھی اختلافات موجود ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ معتزلہ کو پڑھ لیجیے، اشاعرہ کو پڑھ لیجیے، آپ ماتریدیہ کو دیکھ لیجیے، جبریہ، قدریہ، سب کو دیکھ لیجیے. خدا کی صفات اور قرآن کریم کے بارے میں یعنی اس پر ساری بحث اور اختلاف آپ کو نظر آئے گا. خلق قرآن کا مسئلہ آپ دیکھ لیجیے. اچھا لیکن یہ بر صغیر میں ہی پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس پر ہمارے ہاں بحث شروع ہوئی. بر صغیر میں پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ صرف اس کا پس منظر اتنا ہے جو قرآن نے بیان کر دیا. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ جو پیغمبر ہے اس کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی. جیسے پہلے بھی میں نے یہ بات گزارش کی ہے، پیش کی ہے کہ پیغمبر کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جب بھی ضرورت پڑی اللہ نے دیکھیے نا معجزات، اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے جب اللہ نے چاہا تو پیغمبر کے ہاتھ سے معجزات بھی دکھا دیے. بالکل معجزات یعنی جب سامنے کھڑے ہوئے، تقاضا ہوا، اللہ نے حکمت کے تحت معجزات بھی دکھائیے. اور کئی مقامات پر خدا کی تائید بھی ہمیشہ پیغمبر اور نبی کے ساتھ نظر آتی ہے. تو لہٰذا جو نبی کا اختیار ہے اس کے جانچنے کا جو انداز اور جو معیار ہم قائم کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ جب آپ رسول اللہ کی ذات اقدس پر گفتگو کریں گے نا، اب صورتحال کیا بنے گی؟ نعوذ باللہ ایک طبقہ، ایک فرقہ کوشش کرے گا کہ میں مقابل میں جو فرقہ ہے اس کے مقابلے میں آپ کی شان پر جب بات کروں تو میں نعوذ باللہ کم کروں مخالفت میں. ایک طبقہ جو ہے وہ مخالفت میں اور غلو کرے گا اور بات کو آگے بڑھائے گا. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑا جائے، تمسک بالقرآن ہو، اور ان ابحاث سے آخری حد تک ایوائڈ کیا جائے اور اعراض برتا جائے. کیوں؟ میں نے یہ دیکھا ہے دونوں طبقوں کی طرف سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعریف یا توصیف یا مخالف جو فرقہ ہے اس کے مقابل میں جب دلائل دے گا تو وہ رسول اللہ کی ذات اقدس کو بہت زیادہ بیان کرے گا. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل آپ کی شان کو نعوذ باللہ گھٹانے کی، اس کے مقابلے میں مخالفت میں ایسی حرکت کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جو اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا، قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا. قرآن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. بس ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، جو فرقہ یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، کیا اس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے اس میں کوئی گستاخی کر رہے ہیں یا اس کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی اس کو گستاخی کے ساتھ جو جوڑ دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا یعنی جو لوگ نور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گستاخی یا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ گستاخ ہیں، لیکن اٹ سیلف دیکھا جائے تو کیا وہ ذات اقدس کو کم کرنے کی کوشش واقعی میں کرتے ہیں، یا وہ بشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حقیقت بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف سے جو ان کی تحقیق ہے؟ دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک، اصل جو بات ہے نا، جب بھی آپ مخالفت میں آئیں گے نا، فرقہ واریت میں آئیں گے تو وہاں پر پھر اپنا جو قائم کردہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے پھر اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے، حق ثابت کرنے کے لیے پھر انسان کئی دفعہ غیر ارادی طور پر بھی ایسے جملے اور ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال جاتا ہے کہ اگر وہ شاید بعد میں ان کو سنیں تو اس کو ان پر شرمندگی ہو. آپ مناظرے اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب دو فرقوں کے آپس میں مناظرے ہوتے ہیں، اب وہ ویڈیوز موجود ہیں، وہ کیا کچھ بول جاتے ہیں، کیا کچھ وہ کہہ جاتے ہیں. تو وہاں جب ایک انسان اپنے ہوش مندی کے ساتھ بیٹھ کر سنتا ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ بھئی اس طرح کی گفتگو سے پرہیز ہی بہتر ہے. باقی بات یہ نہیں ہوتی نعوذ باللہ ہم سب مسلمان ہیں، کوئی بھی کسی فرقے کا ہے، کسی مسلک کا ہے، وہ سارے مسلمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ذات سے سارے عقیدت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو اصل جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم فرقہ وارانہ سوچ میں ڈھلتے ہیں نا تو پھر اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے پھر ہم وہ دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہمیں تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام میں سے کون افضل تھا؟ حضرت علی افضل ہیں، ابو بکر افضل ہیں، یا پھر فلاں شخص نبی تھا یا ایک عام شخص تھا؟ یعنی اس طرح کی ریسرچ ہونی چاہیے یا ان سے ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے؟ ان تمام مسائل سے ایوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں اعراض برتنا چاہیے.
اس لیے کہ قرآن مجید واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ایک امت تھی، جماعت تھی جو چلی گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور ان کے بارے میں جو وہ کرتے تھے تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو رویہ ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے یہ کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوا، اس کا کبھی کوئی نتیجہ آپ کے سامنے نہیں آیا سوائے انتشار کے، افتراق کے، فرقہ واریت کے اور مخالفت کے۔ آیت سے متعلق آخری سوال، اس کے بعد پھر بلال صاحب کے پاس متورک سوالات ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کا لفظ اس میں ہے۔ ہمارے ہاں ماشاء اللہ پڑھنا تو ایک اچھی بات ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، چیزوں کو دیکھ کے تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن ایک اور بھی چیز ہے، گاڑی کے اندر لٹکایا ہوتا ہے، نیا مکان بن رہا ہے تو اس کے اوپر بلیک کلر کا ماشاء اللہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کے اوپر لگایا ہوتا ہے۔ اب یہ صورتحال کہاں سے ہمارے اندر آئی اور اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر حرام مال سے کمایا ہوا پیسہ اور اس سے بنائے ہوئے گھر اور اس سے خریدی ہوئی گاڑیاں اور اس کے ذریعے سے سارا کام جتنا بھی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک آپ ماشاء اللہ لکھوا لیں یا آپ اور اس طرح ھذا من فضل ربی لکھوا لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں آپ نے جو زیادتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، جو آپ نے حرام کمایا ہے، آپ ضرور اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دے ہوں گے۔ اچھا، ایک اور بھی بڑی مزے کی چیز میرے ذہن میں فوراً آئی تو میں پوچھ لوں۔ لوگوں نے ھذا من فضل ربی یا ماشاء اللہ لگایا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک اور وہ سٹوری بنائی ہوتی ہے، دوسری منزل بنائی ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ کیا آپ نے وہ شروع کر دیا ہے، یہ تو بڑا گستاخانہ ایک معاملہ ہے، اور آپ نے آیت کے اوپر آپ چل رہے ہیں، نیچے آیت ہے آپ اوپر چل رہے ہیں، تو اس کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ اس طرح کے توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ صحیح۔ اصل جو چیز ہے جس کو گستاخی کہا جاتا ہے وہ نیتاً ہوتی ہے، ارادتاً ہوتی ہے، جان بوجھ کر ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی سوچ کے ساتھ ہوتی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں اور میں نے یہ توہین کرنی ہے۔ اگر یہ بات جو میں نے ابھی عرض کی، اگر اس کو آپ اصول بنا لیں نا، ضابطہ بنا لیں اور اس کو معیار بنا لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کہیں پر بھی گستاخ نظر نہیں آئیں گے۔ صحیح جی بلال صاحب پلیز۔ سر میرے سوالات کچھ نظام انصاف سے متعلق ہیں۔ یہ ایک سوال بتائیے گا کہ آج کے دور میں قاضی والا سسٹم لاگو ہو سکتا ہے جو پہلے ہوتا تھا، کہ جیسے ایک جو شخص قاضی ہے وہ صرف قاضی نہیں ہے بلکہ اور بھی معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگ ہر طرح کے مسئلے مسائل کے لیے اس کے پاس آ رہے ہیں۔ آج چونکہ آبادی تو بے شک بڑھ چکی ہے، لیکن پھر بھی کیا چھوٹے لیول پر اس طرح کا کوئی نظام لاگو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کے تمدن کے ساتھ، آپ کی زندگی کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ۔ جیسے جیسے زمانہ اور حالات بدلتے چلے جاتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے دور میں دیکھا، یعنی خلافت راشدہ کے زمانے میں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر اقدار اور ویلیوز کیا تھی۔ یعنی ایک قبائلی معاشرہ تھا، لیکن اس قبائلی معاشرے میں بھی خلفاء نے ڈیلیور کیا، عدل و انصاف، مساوات، اللہ کے احکام کو نافذ کیا، دکھایا۔ وہ چلتے پھرتے مسلمان مومن نظر آتے تھے۔ ہم نے وہ چیزیں تو نہیں اختیار کی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں جو تصور خلافت کا آیا وہ صرف یہی ہے کہ جس طرف آپ جیسے پوچھ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے آپ کے تمدن کے ساتھ۔ یہ خول ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ساخت ہے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے۔ اصل جو روح ہے آپ اس کو اختیار کریں، یعنی آپ اس کو نعمت خداوندی خیال کریں، بجائے اس کے کہ آپ واپس اس دور میں لے کر جائیں لوگوں کو، یعنی اس کو نعمت خیال کریں۔ آج جو آپ عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، عدالتیں ہمارے ہاں سیشن کورٹ بھی ہے، چھوٹی ججی جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی عدالتیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جو کسٹمر کے لیے ہوتی ہے عدالت، وہ بھی ہمارے ہاں کنزیومر کیا کورٹ کہتے ہیں، کورٹ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سب کچھ موجود ہے ہمارے معاشرے میں، لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، احسان ہے کہ آپ ایک ہی شخص پر سارا بوجھ ڈال کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارا سپہ سالار بھی ہو، یہ ہمارا جج بھی ہو، یہ ہمارا حکمران بھی ہو۔ اب یہیں سے ایک اور سوال، ماڈرن ریسرچ تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو جسٹس ہونا چاہیے اس کو مینٹل پیس ہونا چاہیے، اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی اور تھرڈ چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔
تو پھر ہمارے جو قاضی القضاء گزرے ہیں پرانے زمانے میں ہمارے اسلاف میں، ان پر تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ وہ تو ہر چیز میں ان کی انوالومنٹ ہوتی تھی، تو وہ پھر جو فیصلے کرتے تھے کیا وہ درست ہوتے تھے؟ جو قاضی اس وقت تھے نا، وہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے اور صالح لوگ تھے. یعنی مثال کے طور پر ایسا بھی تھا کہ وہ سب کچھ تھے، ایسا بھی تھا کہ انہوں نے یہ ذمہ داریاں ڈسٹریبیوٹ بھی کی تھیں. تقسیم کیوں؟ یعنی مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جج کے طور پر بھی فیصلے بھی کرتے تھے اور مشیر بھی تھے، حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، مشورہ بھی دیتے تھے. یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے. باقی یہ ہے کہ اس کا تعلق خدا خوفی کے ساتھ ہے اور انسانی اخلاق کے ساتھ ہے، انسان کی تربیت کے ساتھ ہے فیصلوں کے معاملات میں. آخری بات جو میں اس حوالے سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت آبادی کا اتنا دباؤ نہیں تھا، یعنی یہ ایسی صورت نہیں تھی. آپ مدینے کے شہر کو یا اس رقبے کو اگر آپ دیکھ لیجئے، کتنے لوگ وہاں پر رہتے تھے، ہزاروں میں تھے لوگ جی وہاں پر، ان کی آبادی تھی، تو فیصلہ انہی کے مطابق پھر ہوتا تھا. تو لہٰذا یہ بات سامنے رکھنی چاہیے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ رخ ہے ایک مسئلے کا، لیکن صحابہ میں یا خلفاء میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں دونوں طرح کی باتیں ہیں. یعنی علیحدہ لوگ بھی مقرر کیے گئے یا خود انہوں نے جو خلیفہ تھا وہ بھی فیصلہ کرتے تھے، لیکن خدا خوفی ہے، زہد ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، تربیت ہے، اس کی روشنی میں وہ فیصلے کرتے. لیکن ہم اس پہ تنقید تو کر سکتے ہیں نا. مثال کے طور پہ جو بنو عباس، اگر مسلم ہسٹری کی بات کر لیں، چلیں اوورآل ہم اگر اس کو دیکھ لیں تو پھر جو بھی قاضی گزرے ہیں، اب ہم ان کے فیصلوں پہ تنقید تو کر سکتے ہیں نا، جو تاریخ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. بالکل تنقید کرتے ہیں لوگ، اب بھی کرتے ہیں. بنو عباس کا زمانہ ہے، بنو امیہ کا زمانہ ہے، بلکہ آپ یوں دیکھیے کہ خود خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اگر کوئی جج ہے اور انہوں نے قاضی جو شرح کا نام آتا ہے، اب انہوں نے فیصلہ کیا، اب اس پر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس فیصلے کو مانا بھی جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے. ایک بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آپ تنقید کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لیکن آپ اس فیصلے پر عمل ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہ قاضی کا فیصلہ، قاضی کا فیصلہ ہے، وہ ریاست کا فیصلہ ہے. لیکن تنقید اور نقد اور اختلاف ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ علمی دنیا کا حصہ ہے. صحیح. زندگی میں اگر والدین جو ان کا ایک مال ہے جس کو بعد میں ہم جائیداد کہہ سکتے ہیں، وہ اگر تقسیم کر دیں اور ان کی غیر منصفانہ تقسیم ہو بچوں میں کہ کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، اب جب وہ فوت ہو جائیں والدین تو اب تو وہ ترکہ بن گیا ہے، یعنی وہ اب آگے جائیداد منتقل ہوئی. اب اس صورت میں اگر کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ نظام انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائے اور دیکھے کہ اس بہن کو، اس بھائی کو والد نے زیادہ کیوں دیا تھا، اب مجھے برابر ملنا چاہیے، تو کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جا کے قاضی کو کہے کہ مجھے برابر اس طرح تقسیم کر دیں جس طریقے سے ہونا چاہیے؟ باپ کا مال ہے، باپ مالک ہے، باپ کی ملکیت ہے، وہ اس کا احسان ہے کہ وہ اپنی اولاد پر خرچ کرے، اولاد کو دے، اور خاص طور پر وہ اولاد کہ جو اب بڑی ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے ان کا. اب وہ باپ کی پسند ہے، اگر وہ اپنی اولاد کو کم اور زیادہ دیتا ہے اس کو پورا اختیار اس کا حاصل ہے. وہ کیوں دیتا ہے وہ اس کی مرضی ہے. ممکن ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہو. مثال کے طور پر بڑا بیٹا ہوتا ہے، باپ کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، ہر وقت مصروف رہتا ہے. چھوٹے بچوں کو سہولت مل جاتی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، یہاں پر کماتے ہیں، ان پر بوجھ کوئی نہیں ہوتا. بالکل. بڑے بیٹے پر بوجھ ہوتا ہے. اب وہ یہ دیکھتا ہے باپ کہ یہ بڑا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو میں زیادہ دوں گا کیونکہ اس نے خدمت کی ہے، یہ اس طریقے سے کاروبار نہیں کر سکا، ترقی نہیں کر سکا جس طرح دوسروں نے ترقی کر لی. اب یہ عین انصاف، عین عدل ہے، اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. پہلی بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ باپ کا مال ہے، وہ اپنی زندگی میں جو بانٹتا ہے وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، وہ اولاد کو دے دیتا ہے. اب جب وہ وفات ہو جاتی ہے، اس کی دنیا سے چلا جاتا ہے، اب اس کے بعد چونکہ اس نے زندگی میں تقسیم کر دیا اپنے مال کو، اب اس کے بعد کوئی وراثت نہیں رہی، اب کوئی ترکہ نہیں رہا، اب سب ختم ہو گیا. ہاں، جس کا اس نے فیصلہ نہیں کیا زندگی میں، وہ اگر کوئی جائیداد ایسی بچ جاتی جو اس نے کسی کو نہیں دی،
اسی کی ملکیت میں تھی اور وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی تقسیم کی جائے گی جو شریعت نے طریقہ بتایا۔ ہمارے ہاں تو پوتے پوتیاں اس بات پہ پھر بعد میں اپنے دادا کو برا بھی کہتے ہیں کہ لو جی ہمارا دادا ناانصافی کر کے گیا ہے کہ وہ چچا کے بیٹے ہیں ان کے پاس بہت مال ہے اور تایا جی کے بیٹے ہیں ان کے پاس، مثال کے طور پر اس کی چھوٹی مثالیں لیتے ہیں، ایک زمین ہے جو سڑک کے روڈ کے ساتھ ہے اور دوسری زمین ہے جو اس کے پیچھے ہے، اب وہ تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے، اس ٹائم پہ شاید وہ اتنا پراپرٹی کا معاملہ نہ ہو اور اب پراپرٹی کا معاملہ آ گیا، تو اب وہ جو پوتے پوتی ہیں وہ اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ دادا جی نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، وہ برے الفاظ میں اس کو یاد کر رہے ہیں، تو اب پھر اس صورت دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ اگر دادا نے زیادتی کی ہے، جان بوجھ کر کوئی ایسا مسئلہ انصاف سے ہٹ کر کوئی کیا، وہ خدا کے ہاں اس کا جواب دے گا، لیکن قانونی طور پر جو دادا ہے وہ مالک ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ چاہے بچوں کو دے دے چاہے اٹھا کر کسی یتیم خانے کو دے دے، اس کا جب تک وہ زندہ وہ مالک ہے، پر وہ مالک ہے، وہ جدھر چاہے دے۔ بلکہ میں تو ایک جگہ یہ پڑھ رہا تھا کہ اولاد کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ باپ سے کوئی زبردستی تقاضا کرے، عاقل بالغ اور انڈیپینڈنٹ اولاد ہے وہ یہ تقاضا کرے باپ سے کہ جی مجھے آپ دے دیں یہ سارا کچھ، وہ مالک ہے، وہ مرضی کرے جو کرے، وہ نہیں دیتا نہ دے، دیتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کا احسان ہے، نیکی ہے اس کی۔ تو لہٰذا اس کی دنیا سے جانے کے بعد جو اس نے ہدیہ دے دیا، تقسیم کر دیا، بچوں کو تحفتاً دے دیا، اس پر اب کوئی بعد میں کلیم نہیں کر سکتا کہ جی اس کو دوبارہ شروع کیا جائے اور تقسیم کیا جائے۔ صحیح جی بلال۔ سر آج کا جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جس طرح جج کے اوپر پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ، آپ کیا سمجھتے ہیں جج کی آئیڈیل لائف کیا ہونی چاہیے، اس میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارے کہ دونوں جو اس کے پاس فریقین آتے ہیں وہ ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکے؟ بس دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں اچھے جج اچھے قاضی ہمیں عطا فرمائے۔ پاکستان کو کسی دور میں بہت اعلیٰ قسم کے جسٹس اور جج میسر تھے، بڑے پروفیشنل قسم کے لوگ تھے۔ میرے ایک عزیز ہیں، شاگرد ہیں، ان کے غالباً دادا کے بھائی جج تھے، ان کے بارے میں یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ جب وہ جج بنے، چیف جسٹس تھے یا جسٹس تھے ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، وہ پارٹیوں میں نہیں جاتے تھے، یعنی افسران بالا کی پارٹیز ہوں یا حکومت کی دعوتیں ہوں یا اس طرح کے فنکشن ہوں، وہ کہتے تھے میں نہیں جاؤں گا، شادی وغیرہ شادی یا اس طرح، وہ کہتے تھے کہ بھئی لوگ سفارشیں بھی کرواتے ہیں اور پھر جب وہاں پر جاتے ہیں تو آپس میں تعلقات اوبویسلی بنتے ہیں، تو اس بنیاد پر پھر لوگ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں جاتا۔ یہ ہوتا ہے پروفیشنلزم۔ بالکل۔ تو لہٰذا جو آپ بات کر رہے ہیں ایک ہے اقدار اور ویلیوز، یہ ایک بحثیت انسان کے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بحثیت ایک انسان جو جس پروفیشن میں ہوتا ہے اس حیثیت سے ہوتی ہیں، اس کے بھی اپنے کچھ ایٹیکیٹس آپ کہہ لیجیے، کچھ مینرز ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، اس کو بجا لانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ استاد کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ اسی طرح جج کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی شعبہ چنتے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس کے تقاضوں کو ضرور سمجھیں۔ مثال کے طور پر میں نے اگر دین کو، مذہب کو، علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تو میں نے پہلے دن سے اپنے پوری بصیرت کے ساتھ یہ میں نے طے کیا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو مجھے تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور بغیر کسی توقعات کے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ معاشرہ مجھے کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا مجھے یہ نہیں دیکھنا، مجھے لوگوں تک علم کی بات لوگوں تک پہنچانی۔ جب آپ اپنے پروفیشن کو، اپنے میدان کو دیکھ لیتے ہیں نا، پھر آپ دیکھیے کہ اس کا تقاضا کیا ہے، اس کو آپ نبھائیے۔ جج کا بھی اصل میں کام یہی ہے۔ مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ ناظرین کرام، آج کی حدیث بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا، فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی اس کا بھی ثواب اور اجر ہے اگر تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراتے ہو۔ ایک حدیث میں غالباً یہ بھی آتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بنتے ہو، تمہاری وجہ سے وہ تمہارا بھائی خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے مدلل گفتگو کا، تھینک یو سو مچ بلال کے سوالات کا۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے،
خدا حافظ.